بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فعل ماضی معروف، فعل ماضی مجہول کے بارے میں بحث کریں گے، اور آپ کو ایک قاعدہ ایسا بتا دیں گے کہ اس سے آپ مثبت ہے، اس مثبت سے آپ منفی بھی بنا سکتے ہیں بالکل آسانی کے ساتھ۔ اس میں کوئی تکلیف آپ کو یعنی کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ یہ صیغے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 14 صیغے ہیں۔ جب ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں، ہم اپنے باتوں میں جب کوئی فعل استعمال کرتے ہیں تو فعل کے یہی 12 صیغے، اگر ماضی میں ہم بحث کرتے ہیں تو یہی صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ ابھی یہ ضربا، ضربو، اس کو ہم پہلے دیکھ لیں گے کہ اس میں مؤنث کے کون سے صیغے ہیں، مذکر کے کون سے ہیں، تثنیہ کے کون سے ہیں، اور واحد مخاطب متکلم کے کون سے صیغے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ ہے واحد، اور یہ ہے تثنیہ، اور یہ ہے جمع۔ یہ ضربنا میں نے دونوں کے بیچ میں لکھ دیا ہے اس وجہ سے کہ یہ تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی۔ یہ غائب کے لیے یہاں پر لکھ دیں گے مذکر غائب، مؤنث غائب، مذکر حاضر، مؤنث حاضر، اور یہ متکلم، چاہے مؤنث ہو اور چاہے مذکر ہو۔ یہ ہو گئے 12 صیغے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ سے جتنا ہو سکے ان صیغوں کو آپ اپنی ذہن میں بنا کے کسی کے لیے استعمال کر دیں۔ مثلا ضربت، آپ ذہن میں اپنی ماں کا لفظ لے کے آؤ، یا قرآن کریم میں قالت مریم، یا سئلت، یا سألت، اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کریں۔ جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ یہ درس نظامی پڑھ کے، نحو صرف پڑھ کے، سب کچھ کر کے، عربی کا ہم بہت مشکل سے کچھ الفاظ پڑھ سکتے، کچھ الفاظ ہم بول سکتے ہیں، ہم بات نہیں کر سکتے عربی میں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم صرف مشق نہیں ہے، جو تمرین ہے وہ نہیں ہے۔ اگر وہ ہم کر دیں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی۔ میں انشاءاللہ بہت آسان طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہمارے جو صیغے ہیں مذکر، مؤنث یا ماضی، قریب بعید، وہ کس طرح آسانی کے ساتھ ہم بنا سکتے ہیں۔ لیکن پہلے ہم فعل ماضی معروف کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ واحد کے لیے یہ صیغے آتے ہیں ضربہ، ضربت، 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 ضربتو۔ یہ اگر دیکھا جائے یہ 4 صیغے لکھنے میں بالکل ایک جیسے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں، لیکن اس میں ضربت، ضربہ، ضربہ جو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں صرف یہ ضربہ، ضربت، یہ فرق ہے۔ اور جو مخاطب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ مخاطب کے لیے، اور یہ 2 غائب کے لیے، یہ مخاطب کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ غائب کے لیے۔ اور مخاطب اور غائب ہم ایک سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ ابھی ضربت یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ضربت، یہ ضربت ہے اور یہ ہے ضربت، اور یہ ہے
ضربتے، ان دونوں میں صرف یہی فرق ہے، تھا اور تے کا فرق ہے، اور اس میں ضربہ اور ضربت کا فرق ہے۔ اور یہ جو متکلم کا، جو بات کرنے والا جب وہ بات کرتا ہے، مثلا میں کہتا ہوں کتب تو میں نے لکھا، اکل تو میں نے کہا، شرب تو میں نے پیا، میں ذہب تو میں گیا، تو میں اس کے لیے تو ضربتا تو ایک مرد، ضربتی تو ایک عورت، ضرب تو میں ایک مرد یا میں ایک عورت، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابھی یہ تو ہو گئے واحد کی صیغے۔ ضربا، اس میں الف تثنیہ یہ ضمیر ہے، باقی فعل جو ہے وہ ضربہ ہے، لیکن الف کو بڑھا کر اس سے یہ اشارہ دے رہا ہے کہ یہ دو بندے ہیں، ماضی میں، ماضی معروف ہے اور دو بندے ہیں، ضربا، 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 تھوڑا ہم اس کو لمبا کرتے ہیں اس کو۔ تو یہاں پر ضربت ہے، تو یہاں پر ضربتا، ضربت، اور اس کو ہم نے کیا ضربتا، اس تا کو ضربت، ضربتا، تثنیہ کا صیغہ۔ اب یہ دو صیغے جو ہے یہ بالکل ایک جیسے ہیں، ضرب توما، ضرب توما، یہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی دو بندے ہوتے ہیں، ایک مرد ہوتا ہے، ایک عورت ہوتی ہے، تو ایک مرد اور ایک عورت کے لیے ضرب توما صیغہ استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ دو مرد ہو، دو عورتیں ہو، یا ایک مرد اور ایک عورت ہو۔ تو یہ ہو گئی تثنیہ کے لیے۔ ابھی جمع کے لیے آتے ہیں۔ جو واحد مذکر ہے ضربہ، اس کے ساتھ اگر ہم واو لگا دیں گے تو اس کو کہتے ہیں واو جمع، اس کو کہتے ہیں واو جمع۔ تو ضربو، اس کو پیش کریں گے، اس کے آخر میں واو لگے، ضربو، تو یہ ہو گیا جمع مذکر غائب، جمع مذکر غائب کے لیے۔ اور یہ ہو گیا ضربنا، جمع مؤنث غائب کے لیے، ضربنا۔ قرآن کریم میں اس طرح کی صیغے سورہ بقرہ، سورہ سیقول السفہاء کے آخر میں، سورہ النساء میں، اور سورہ طلاق میں، سورہ نور میں، اس طرح کے صیغے بہت آئے ہیں۔ ضربنا، ضرب، ضربتا، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ اور ضربتما ہے ادھر دو کے لیے، تو ادھر ہے ضربتم، تم سب، تم سب، ضربتم، اور یہاں پر تن، عورت کے لیے تن، اور مرد کے لیے تم، ضربتم، ضربتن، یہ ہے عورت کے لیے، اور یہ ضربت تو مخاطب کے لیے، اور ضربنا، اس ضربنا اور اس ضربنا میں فرق یہ ہے کہ ادھر الف نہیں ہے اور ادھر الف ہے، یہ ضربنا ہے اور یہ ضربنا ہے، تو یہ اس میں فرق ہے۔ یہ ہے فعل ماضی معروف کے واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے، یہ مذکر کے لیے، یہ مؤنث کے لیے، اور یہ چھ صیغے غائب کے لیے ہے، اس میں سے یہ مذکر، یہ مؤنث کے، یہ چھ صیغے مخاطب کے لیے، اس میں یہ مذکر کے لیے، یہ غائب کے لیے، یہ دو صیغے جو متکلم کے، اس میں مذکر مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، اور یہ واحد کے لیے، اور یہ تثنیہ اور جمع کے لیے، تثنیہ اور جمع کے لیے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو ابھی اس کو یاد کرنا اس طرح ہے کہ ضرب، ضربا، ضربو، ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربت، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا۔ آپ اس گردان کو یاد کرنے کے لیے آپ کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں، چاہے اس سے صیغہ بنے یا نہ بنے، اس کو مثلا مار کر، مار کرا، مار کرا، مار کرو، مار کرت، مار کرتا، مار کرنا، مار کرتا، مار کرتما، مار کرتو، مار کرتے، مار کرتما، مار کرتن، مار کرتو،
مر کرنا. اب کوئی بھی صیغہ لے لیں اور اس کا اس طرح گردان کرے تاکہ آپ کی زبان اس پر عادی ہو جائے, اور کوئی بھی صیغہ آپ کو دیا جائے اور آپ اس کو اس کے گردان کر سکے. یہ ہو گیا فعل ماضی معروف. ابھی ہے فعل ماضی مجہول. مجہول کو ہم اس طرح بنائیں گے کہ یہ ضربہ جو ہے یہ اس پہلے والے حرف کو ہم پیش بنائیں گے اور یہ دوسرے کو ہم زیر دے دیں گے. تو یہ ہو گیا فعل ماضی مجہول. فعل ماضی مجہول. پہلے کا معنی تھا مارا, ابھی ہے مارا گیا. مارا مارا گیا. اور مارا مارا گیا, اس لیے کہ مجہول ہے, اس کا جو عامل ہے وہ مذکور نہیں ہے یا معلوم نہیں ہے, ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. اس سارے صیغے آپ اس طرح بنا سکتے ہیں. ضربہ ضربہ. اب پہلے یہ گردان یاد کر لیں, اس کی بہت آسانی ہوگی. ضربہ ضربہ ضربو, ضربت ضربتا ضربنا, ضربت ضربتما ضربتم, ضربت ضربتما ضربتن, ضربتو ضربنا. پھر یہ بالکل آسان ہوگا. ضربہ ضربا ضربو, ضربت ضربتا ضربنا, ضربت ضربتما ضربتم, ضربت ضربتما ضربتن, ضربتو ضربنا. تو اس طرح یہ سارے صیغے ہم ضربا ضربو ضربت ضربا تا ضربنا, ضربتا ضربتما ضربتم, ضربت ضربتما ضربتن, ضربتو ضربنا. یہ ہو گئے فعل ماضی معروف کے صیغے, اور یہ ہو گئے فعل ماضی مجہول کے صیغے. آج کے لیے میرے خیال پہ یہ سبق کافی ہے. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.